اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد۔ تو آج کی ویڈیو میں آپ لوگوں کے ساتھ کچھ ایسے ٹائم آپ لوگوں کے ساتھ شیئر کر رہی ہوں کہ اگر آپ سارا دن درود پاک کو نہیں پڑھ سکتے تو ان ٹائم پر آپ نے درود پاک کو ضرور اور لازماً پڑھنا ہے، چاہے تھوڑا ہی کیوں نہ پڑھیں۔ تو پہلا ٹائم جو میں آلریڈی ویسے بتا چکی ہوئی ہوں اپنی ویڈیو میں کہ ویسے نہیں بتاؤں گی، لیکن بتا دیتی ہوں کہ سارا وقت پڑھیں، لیکن اب واپس آتے ہیں ان ٹائم کی طرف جن میں پڑھنا بہت بہترین ہے۔ تو پہلا ٹائم تو یہ ہے فجر کے بعد۔ فجر کے بعد آپ چاہے بیٹھ کے ایک تسبیح پڑھ لیں، اور فجر سے بھی پہلے ٹائم ہے تہجد کے بعد۔ تہجد کے بعد آپ جو بھی استغفار، قرآن کے بارے میں تو ہے نا تہجد فجر دونوں میں، لیکن درود پاک کی بات ہے کہ تہجد کے وقت اور پھر فجر کے وقت آپ ضرور درود پاک پڑھیں، چاہے ایک ایک تسبیح ہی کیوں نہ پڑھیں۔ اگر 100 کی تسبیح پڑھنا بھی مشکل لگ رہی ہے تو تقریباً 50 مرتبہ، 10 11 مرتبہ، لیکن پڑھیں ضرور۔ تیسرا ٹائم آتا ہے عصر کے بعد۔ عصر کے بعد جیسے میں نے 2 واقعات بیان کر چکی ہوئی ہوں، ایک تو ان بہن کا جو کہ جن پہ جادو ہوا تھا اور وہ درود پاک پڑھ رہی تھیں جمعے والے دن عصر کے بعد، تو ان کو پتہ لگا کہ بیسیکلی محفل شروع ہو جاتی ہے جمعرات کا دن ہوتا ہے، اس دن جب شب جمعہ یعنی مغرب کے بعد، کچھ لوگ کہتے ہیں مغرب کے بعد ہوتی ہے، کچھ کہتے ہیں عصر کے بعد، جمعرات والے دن عصر کے بعد، اور کچھ لوگ کہتے ہیں جمعرات والے دن مغرب کے بعد شب جمعہ شروع ہو جاتی ہے۔ تو وہ چلتی ہے اگلے دن جب ہمارا جمعے کا دن ہوتا ہے، اس کی مغرب تک چلتی ہے۔ تو وہ سارا جو ٹائم ہے اس کے اندر محفل لگتی ہے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے دربار میں، اور وہاں پر درود پاک کی محفل ہوتی ہے۔ تو یہ والی بات دیکھی تھی ان بہن نے جن پہ جادو ہوا تھا، میرے چینل پہ اس کی ویڈیو ہے، بہت ڈیٹیل میں آپ لوگ وہ دیکھ لیجئے گا۔ تو یہ تو ان کے واقعے سے بھی ثابت ہو گیا، لیکن ایک اور بہن ہے جو کہتی ہیں، اس کا بھی واقعہ میں شیئر کر چکی ہوں، جنہوں نے کہا کہ ہر روز عصر کے بعد محفل ہوتی ہے، ہر روز عصر کے بعد درود پاک کی محفل ہوتی ہے۔ وہ اس دنیا سے چلی گئی ہیں، انہوں نے ایک بہن کے خواب میں آ کے ان کو بتایا تھا، یا پھر سامنے آ کے بتایا تھا کہ اس طریقے سے میں درود پاک کی محفل ہوتی ہے عصر کے وقت، تو عصر کے وقت میں تم سے ملنے نہیں آ سکتی۔ تو عصر کے بعد پلیز درود پاک ضرور پڑھا کریں، چاہے وہ جمعے کا دن ہو۔ جمعے کے دن تو پڑھنا ہی پڑھنا نا، لازماً ہے، تو حدیث میں بھی آ چکا ہے، لیکن نارمل ڈیز میں بھی عصر کے بعد نماز پڑھنے کے بعد آپ نے درود پاک لازماً پڑھنے کی ٹھان لیں، اس کو اپنا ایک گول بنا لیں کہ عصر کے بعد تو ہم نے پڑھنا ہی پڑھنا ہے۔ اس کے بعد وقت ہے عشاء کے بعد۔ عشاء کے بعد بھی بہت سارے لوگوں کے بہت سارے مشاہدات ہیں کہ جنہوں نے عشاء کے بعد درود پاک پڑھا ہے، اس کے بعد سو گئے ہیں، تو انہوں نے سچے خواب دیکھے ہیں، ان کی زندگی میں بہت معجزات ہوئے ہیں۔ یہ تو 100% بات ہو جاتی ہے۔ پھر بات کر لیتے ہیں، اگر آپ عشاء کے بعد، جیسے کچھ لوگ جلدی عشاء پڑھ لیتے ہیں کام کی وجہ سے، تو وہ کیا کریں؟ آپ سوتے وقت جیسے ہی آپ نے سورۃ ملک پڑھی، اگر وہ آپ کی روٹین میں شامل ہے، تو اس کے بعد آپ نے درود پاک لازماً پڑھنا ہے، اور تب تک پڑھتے رہیں جب تک نیند نہ آ جائے، یا چلے 100 مرتبہ پڑھ لیں، جس طرح آپ کا دل کرے آپ پڑھ کر ضرور سوئیں۔ آلریڈی اس کا بھی واقعہ بیان کر چکے ایک بہن کا جو 500 مرتبہ درود پاک پڑھتی ہیں، کم عمر میں ان کو بہت زیادہ خواب آئے ہیں، اور بہت روحانیت ان کو پہلے ہی مل گئی ہے۔ تو یہ پرسن ٹو پرسن ڈیپینڈ کرتا ہے نا، ہم اس کے اوپر اللہ تعالیٰ سے شکوہ شکایت نہیں کر سکتے، کیونکہ آلریڈی ہمارے ڈفرینٹ کام بن رہے ہوتے ہیں۔ اچھا جی، اس کے بعد بات کر لیتے ہیں کہ اب وہ بہنیں جن کو عصر کے بعد فوراً سسرال والوں کی چائے بنانی ہوتی ہے، یا وہ لوگ جن کو فوراً عصر کے بعد کوئی ٹیوشن پڑھانی ہوتی ہے، یا وٹس ایور کام کوئی بھی، تو وہ کیسے اب عصر کے بعد پڑھیں؟ یا فجر کے بعد فوراً سے کچھ بہنوں کو اپنے خاوند کا، یا اپنے بچوں کا، یا اپنے ساس سسر کا، یا اپنے ماں باپ کی خدمت بھی کرنی ہوتی ہے، وہ کیا کریں؟ اب آپ درود پاک کی ویڈیو اس ویڈیو کے ڈسکرپشن باکس میں آپ کو مل جائے گا اس کا لنک، اس کے اندر درود پاک کی ویڈیو ہے جہاں 100 مرتبہ بھی پڑھا گیا ہے، 1000 مرتبہ درود ابراہیمی پڑھا گیا، آپ وہ لیں اور آپ وہ پڑھنا شروع کر دیں، اس کو پلے کریں اور ساتھ میں کام کاج کرنے لگ جائیں۔ ٹیوشن والی باجی جو ہیں اگر ہیں کوئی، تو وہ یہ کر سکتی ہیں کہ بچوں کو کام دے کر ہینڈ فری ساتھ رکھیں اور درود پاک پڑھنا شروع کر دیں۔ اچھا جی، تو یہ ہوگی ساری بات۔ بے شک 50 دفعہ ہی پھر کیوں نہ پڑھا جائے، پر پڑھیں ضرور۔ یہ ایک طریقہ اتنا ایزی ہے کہ آپ اس کے اندر آپ کو ایک تو گنتی کی بھی پریشانی نہیں ہوگی، دوسرا یہ کہ جہاں تک آپ نے پڑھا اس کو ویڈیو اس ٹائمنگ تک روکی اور پھر دوبارہ وہیں سے شروع کر دی۔ تو سوتے وقت بھی آپ اس کو پلے کر سکتے ہیں موبائل پر، اور آپ اس طریقے سے سن سکتے ہیں۔ دیکھیں، آپ نے صرف ہیلا کرنا، وسیلہ اللہ نے دینا ہے آپ کو، ٹھیک ہے؟
تو ہمارے لیے بس اتنا ہی ہے کہ ہم کوشش کر سکیں. وہ قرآن پاک کی آیت ہے نا کہ اللہ تعالیٰ کہتے ہیں اگر میں ہر کسی کے ظلم کے سبب اس کو پکڑنا شروع کروں تو زمین پہ کوئی بھی نہیں بچے گا. اس کا مطلب یہ ہے کہ ہم بھی کہیں نہ کہیں ظالم ہیں, کہیں ہم ناجائز کر جاتے ہیں لوگوں کے ساتھ, اپنے رشتہ داروں کے ساتھ, اپنے ماں باپ کے ساتھ, اپنی اولاد کے ساتھ, واٹس ایور. ہم سب جانتے ہیں ہم کیا کر رہے ہیں, ہم کوئی فرشتے تو نہیں ہیں نا. تو پلیز ان باتوں کو انڈرسٹینڈ رکھیں. اور یہ جو ٹائم ہے, اب ویسے تو سارا ٹائم پڑھیں, بہترین چیز ہے. جو لوگ پریکٹس بنا لیتے اپنی ہر وقت پڑھنے کی نا, ان کے کیا ہی کہنے ہیں. لیکن وہ لوگ جو ہر وقت پریکٹس نہیں کر سکتے, کم از کم اس طریقے سے, اگر آپ خود سے پڑھنا چاہتے ہیں خود سے پڑھ لیں. اگر خود سے نہیں پڑھ سکتے رہے تو ایٹ لیسٹ اس طریقے سے کریں کہ آپ کی جو روٹین ہے وہ اس طریقے سے ہو کہ اگر آپ ہاتھ سے میں تسبیح نہیں پکڑ سکتے تو چلتے پھرتے آپ اس طریقے سے ویڈیو کے تھرو پڑھ سکتے ہیں. اب تو بہت سارے گیجٹس آ گئے. اب آسانی یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ مدد کرتے ہیں, آپ نے صرف کوشش کرنی ہے. وہ لوگ جو یہ سمجھتے ہیں کہ اچھا ہم کوئی گیجٹ نہیں لے سکتے, اللہ تعالیٰ سب کر دیتے ہیں. ٹرسٹ میں آپ کی نیت ہونی چاہیے. ناممکن کام بھی ممکن میں نے درود پاک سے ہوتے دیکھے ہیں, اور بے شمار جو ہیں وہ میرے پاس آپ لوگوں کے لیے واقعات بھی ہیں, اور الحمدللہ سارے سچے ہیں. تو یہ سب درود پاک کی برکت ہے. ان وقت کے علاوہ ایک میں ٹپ شیئر کر رہی ہوں آپ لوگوں کے ساتھ. ایک ہفتہ آپ نے بہت فوکس کے ساتھ کوشش کرنی ہے کہ وہ وقت جب آپ کے ہاتھ میں نہ تسبیح ہے نہ کاؤنٹر ہے, اگر رکھ سکتے ہیں بہت اچھی بات ہے, کاؤنٹر رکھ لیں, لیکن نہیں رکھ پا رہے تو آپ نے زبان سے بس درود پاک پڑھنا ہے. دیکھیں فرشتے تو کاؤنٹ کیا وہ لکھ رہے ہیں نا آپ کا کتنا آپ پڑھ رہے ہیں. فرشتوں کے پاس تو ہے, جو آپ کے کندھوں پہ بیٹھے ہیں 2 فرشتے, وہ تو جان رہے ہیں نا کہ آپ کتنا لکھ رہے ہیں. اللہ تو جانتا ہے نا آپ کتنا پڑھ رہے ہیں. تو جب آپ نے اپنی تعداد مکمل کر لی تو ایک ہفتہ آپ نے جان بوجھ کر فوکس کے ساتھ یہ کوشش کرنی ہے کہ ہمارا درود پاک ہم ایسے ہی چلتے پھرتے پڑھیں. آپ دیکھیں گی یا دیکھیں گے کہ آپ کی لائف میں کتنی جلدی اس کا چینج آئے گا اور آپ پڑھنے لگ جائیں گے, چاہے کچھ بھی کر رہے ہوں آپ, کوئی بھی ایسا کام. ایک بہن کہتی ہے انہوں نے اسی طرح کوشش کی, اور ظاہر ہے بیچ میں شیطان بہت دفعہ بھلا دیتا ہے کہ ایسے نہیں پڑھنا ویسے نہیں کرنا, لیکن الحمدللہ اللہ پاک کی مدد آتی ہے. اور جب آپ ایک بات یاد رکھیے گا, جب آپ نیکی کے راستے پہ چلتے ہیں راہیں کھلتی چلی جاتی ہیں. جب ہم گناہ کے راستے پہ بھی چلتے ہیں تو اس کی بھی راہیں کھلتی چلی جاتی ہیں. تو بات صرف یہ ہے کہ آپ کس راستے پہ چلنا چاہ رہے ہیں. ہم نے یہ نہیں سوچنا کہ یہ نہیں ہو سکتا یا ہو سکتا ہے کام, ہم نے سوچنا ہے کیسے ہو سکتا ہے کام. اور پھر سوچیں آنا تو اللہ تعالیٰ کی طرف سے, اللہ تعالیٰ کی طرف سے آئیڈیاز آنا ہے. بہت سارے لوگ کہتے ہیں ہم اللہ سے مدد مانگتے ہیں, اللہ ہماری مدد کرتے ہیں. اور یہ بہت سارے لوگوں کی کہانی نہیں ہے, ہر انسان کی کہانی ہے. ہر انسان کی اللہ نے مدد کی ہے اور آگے بھی کرتے جائیں گے انشاءاللہ تعالیٰ. ایک بہن کہتی ہیں کہ میں اگر آج سے کچھ سال پہلے اپنی ٹینشنز کو یہ بتا دوں کہ آج میں اس مقام پر ہوں تو شاید میں کبھی ٹینشن نہ لیتی. تو درود پاک پڑھنے والوں کی فیوچر کی ٹینشن بھی ختم ہو جاتی ہے. اسی ٹینشن لینا بند کریں, درود پاک پڑھنے کی ٹینشن کو لیں کہ کس طرح اس کو ختم کرنا ہے. چلیں جی انشاءاللہ نیکسٹ ویڈیو میں پھر حاضر ہوں گی, تب تک کے لیے اللہ حافظ.